بڑے ہائی لیول پر جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں کہ نواز شریف تو بالکل بھی نہیں ہے، کہ جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ تو عمران خان کے پاس ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک اب جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ عوام نے ثابت کیا ہے۔ اب لوگ شعور آ چکا ہے، سوشل میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے، دھونس بھی ہو گیا، دھاندلی بھی چل گئی، سب کچھ ہو گیا۔ یہ تبدیلی کا اب نقطۂ آغاز ہے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ختم ہو گیا ہے، اس کو لیمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس الیکشن میں گھر کے ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے عائشہ فاروق اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسے صحافی نے جس کے پاس خبروں کی بہچاڑ ہوتی اور وہ بھی ایکسکلوسیو۔ چودھری صاحب، میں آپ کو وارملی ویلکم کرتی ہوں اپنے شو میں، اور میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گی کہ الیکشن کو ختم ہوئے، ووٹوں کو ڈلے ہوئے 2 دن سے زیادہ ہو گئے، ابھی تک ہمارے پاس نتائج مکمل نہیں ہو پا رہے، اسکرپٹ میں کہاں کمی رہ گئی؟ اسکرپٹ میں کمی تو کہیں نہیں تھی، لیکن وجہ یہ تھا کہ جیسے نتائج متوقع تھے ویسے نتائج آ نہیں رہے تھے، اس لیے کوئی تھوڑی سی پیار محبت ہوئی ہے راستے میں۔ کوئی سواریاں جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچ نہیں پا رہی تھی، اس لیے ان کو بحفاظت پہنچانے کے لیے تھوڑا سا ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ گاڑی میں فیول ڈالا گیا۔ آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے؟ جو آپ توقع کر رہی ہیں ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی جو ہے وہ پاسبلٹی ہے، جیسے کہ جو ہے میاں نواز شریف تو فار شور نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ نون لیگ ٹرائی کرے گی کہ وزیر اعظم شہباز شریف بن جائے، پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ جو ہے وہ ہم اس دفعہ ان کو دیں، تو اب جو ہے وہ بارگیننگ کریں گے آصف زرداری صاحب۔ تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پنڈی کہاں کھڑا ہوتا ہے، آیا کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ آتے ہیں یا ان سے میں کو لیتے ہیں، لیکن یہ آپ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ بڑے ہائی لیول پر جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ 3-4 نام ہیں جو ڈسکشن میں ہیں، تو ابھی قبل از وقت ہوگا کہ یہ کہنا کہ کون ہوں گے۔ پہلے ایک نام تھا فیصل صالح حیات کا بھی، لیکن وہ تو اب ارینا سے باہر ہو گئے ہیں، تو اس لیے لگتا نہیں ہے، میں بھی آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ جن کو ہم توقع کر رہے ہیں وہ تو وزیر اعظم کی صورت میں سامنے نہیں آئے گا، لیکن گیم وہی کھیل گئے زرداری صاحب۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف تو بالکل بھی نہیں ہے، ٹرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی اب خواہش ہے اور ان کی یہ سٹرگل بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی کہ ان کو وزارت عظمیٰ بھی ملے اور پنجاب میں ان کو چیف منسٹری بھی ملے۔ تو اب پی پی کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کچھ بیک ڈور چینل ہیں کہ وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ برف پگھلانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کی طرف سے تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیف آئے اور یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کسی طریقے سے اگر پی پی کے ساتھ اتحاد کریں تو وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ لیکن جو طاقتور حلقے ہیں وہ ابھی جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے ان لوگوں کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ آلریڈی انہوں نے 2 سال مشترکہ کولیشن میں گزارے ہیں۔ تو اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان ایریا سے بھی یا جو آزاد ہیں وہ خود بخود ابھی جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب لگتا ایسے ہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا وہ فیورٹزم میں دیکھا جائے تو ابھی بھی نون لیگ جو ہے وہ گڈ بکس میں ہے۔ بالکل صحیح، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام سے ملک میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نیٹ بہت برے طریقے سے تباہ ہوا ہے، عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ہیوج لوگ گئے ہوئے ہیں۔ آپ توقع رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو آزادی ملے گی اس قربانی کر کے کہ الیکشن کا حصہ نہیں بنے and all this thing؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب سے ابھی تک جو ہے نا 1 to 1 کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ سب کیا سرائیاں ہی ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پہنچ گئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اپنے تجزیے کر رہے ہیں، تکے مار رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں، رابطے بھی ہوتے ہیں، اور جو ٹائر 1 کی لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر جو سیکنڈ ٹائر کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے بھی رابطے ہوتے ہیں۔ لیکن وجہ ہے جی اوورآل آپ جو دیکھا جائے جو سیناریو بن گیا ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ تو عمران خان کے پاس ہے۔ آگے جس طریقے سے چینلز نے وہ الیکشن کمپائل کیے ہیں وہ اور طریقے سے ہوئے ہیں، جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ اور طریقے سے ہوئے ہیں۔
تو اس لیے اب اس سچویشن کو بھی تو ہینڈل ہونا ہی ہے کسی طریقے سے. تو اب آپ دیکھیں کہ کورٹ میں لوگ گئے ہوئے ہیں جن کی پہلے لیڈیں تھیں, تو اب دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ الیکشن روکے گئے ہیں اور لوگوں نے پٹیشنیں فائل کی ہیں, دھرنے ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ احتجاج ہو رہے ہیں. تو لیٹس سی کہ اونٹ کس قلب میں بیٹھتا ہے, لیکن بات پھر بھی وہی آئے گی کہ جب تک وہ طاقتور حلقے جو ہے وہ اگر کسی کو ریلیف نہیں دیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی. اب جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پولیس پریشرائز کر رہی ہے, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی لوائلٹی جو ہے اس کو تبدیل کرے. تو سو فار جو ہے نا اب یہ پاورز گیمز ہیں. بلاول بھٹو بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, زرداری صاحب لاہور تھے, میاں صاحب کی آج ملاقات ہونی تھی وہ نہیں ہوئی, دوسروں کی ملاقات ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک اب جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ دوڑ میں ہیں کہ آزاد ادھر آ جائیں, کچھ کہتے ہیں ادھر آ جائیں. بہرحال سب ابھی گو کی صورتحال ہے, وہ بھی واضح صورتحال دکھائی دیتی نظر نہیں آ رہی. پہلے الیکشن ہے جس میں صحافی بھی کنفیوز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جیو کی نشریات میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. ایون حامد خان صاحب ہو گئے جو عمران خان کے بہت زیادہ قریب ہیں, ذوالفقار راحت صاحب ہیں, ان سب کا ایک ہی موقف ہے کہ ہوا بہت غلط ہے. یعنی کہ رات کو جو ریڈنگ آ رہی تھی کہ پتہ چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے ایسا بال کروایا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی, لیکن سورج جیسے جیسے چڑھتا گیا ویسے ویسے سب حالات و واقعات بدلتے گئے. آپ کو نہیں لگتا اس بار صحافیوں کے تکے بھی غلط ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی, وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے گراؤنڈ میں جا کر کام کیا ہے, جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور جن کی ہر سیکٹر پہ گہری نظر ہے, چاہے وہ رورل ایریا ہو یا وہ اربن ایریا ہو, ان کے تو تجزیے بالکل ایکوریٹ ثابت ہوئے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکا ہے, خوف ابھی منڈلا رہے ہیں, لوگ باہر نہیں نکلے, ڈیفینیٹلی ان کے حالات و واقعات اور تھے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ دیکھنے کا پرکھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ احمد خان کی آپ نے بات کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ احمد خان بھی جو لوکل پولیٹکس ہے اس کو نہیں سمجھتے. ان کو جو وکلا کی پالیٹکس تو اچھے سے آتی ہوگی, اسی لیے انہوں نے اپنے چیمبر کے لوگ بھی گھسا دیے ہیں پی ٹی آئی میں, اور ان کو ٹکٹ بھی دلوائے ہیں, اور پیسے لینے دینے کی بھی خبریں ہیں. وہ ساری ایک الگ بات ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ عوام نے ثابت کیا ہے. کل یہاں پر میں پریس کانفرنس میں تھا تو عمر ایوب صاحب جو ہے وہ تھے, لائیو سوالات کا جوابات دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ بند ہیں, آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, پاؤں باندھے ہوئے ہیں, آپ کے منہ پر پٹیاں لگا دی ہیں اور بوری میں بند کر دی ہے, اور بوری بھی آگے سیل کر کے دریا میں پھینکی گئی ہے, کیا اب تیر کے دکھائیں. تو ہم نے تیر کے دکھایا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم خان صاحب کو ضرورت سے زیادہ طاقتور بنا کے اپنے پھر ہاتھ پاؤں خود بھی کاٹ دیں گے؟ دیکھیں, یہاں طاقتور بنانے کی جو ہے وہ بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز یہ ہے کہ پہلے بھی مثالیں موجود ہیں کہ جب آپ ظلم اور زیادتی زیادہ کرتے جائیں گے وہ چیزیں ایک ٹائم میں ابھر کے آتی جاتی ہیں. اب لوگ شعور آ چکا ہے, سوشل میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے. تو اب آپ جنگل جائیں, بیابان جائیں, پہاڑ جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, تو آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو لوگ وہ بات بتائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم جو لوگ ہیں کوئی شہر میں ہیں یا کوئی قصبے میں ہیں تو وہ زیادہ نالج رکھتے ہیں, اور دور دراز کے علاقوں میں وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب ہر جگہ پہ سیم انفارمیشن بعض کا تو ان لوگوں کو پہلے پتہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے. تو اس سچویشن میں آپ جتنا زیادہ مجبور کریں گے تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس صورت میں کوئی فروٹفل فائدہ ہوگا. تو اب تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب سب کو سمجھنا چاہیے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے. دھونس بھی ہو گیا, دھاندلی بھی چل گئی, سب کچھ ہو گیا. تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی کا مینڈیٹ چھینیں گے تو لازمی بات ہے پھر وہ ریزسٹنس تو آئے گی. میں آخری سوال کی طرف چلوں گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں چودھری صاحب, آپ کے مطابق ملک کی سیاست کہاں جا کر رکے گی؟ کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ ایکسکلوزیو سٹوریز ہوتی ہیں جو آپ کسی کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے. بات یہ ہے جی کہ اب آپ کو میں بتا دوں کہ یہ نقطۂ آغاز ہے, یہ تبدیلی کا اب نقطۂ آغاز ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ختم ہو گیا ہے, اس کو لیمینیٹ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ پاکستان کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر
اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر جو کچھ کسی کو ملا ہے اس کے مطابق اس کو رسپیکٹ دیں، اس کا احترام کریں، اور ان کو بھی چاہیے کہ اب جتنے بھی معاملات ہیں ماضی میں جو بھی ہوئے ہیں جو بھی گزرے ہیں اس کو چھوڑ کر اب آپ اپنے اپنے کاموں پہ توجہ دیں۔ اگر کوئی قانون سمجھتا ہے اور قانون کے پروفیشن میں تو وہ کرے، پارلیمان والے اپنا کام کریں، سیکورٹی والا اپنا کام کرے، تو بات آگے بڑھے گی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ایک طرف رکھ کے ایک کو اگنور کر کے اس چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے تو زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ وہ ووٹر چارج تھا جن کی عمر ابھی 20 سال ہے اور وہ کنونسڈ ہے، اور انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کنونس کیا ہے۔ اب یہ الیکشن وہ پہلا الیکشن تھا کہ جس الیکشن میں گھر کے ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوئے ہیں، ماں کسی کو دے رہی ہے، بیٹا کسی کو دے رہا ہے، بیٹی کسی کو دے رہی ہے۔ تو آپ لاہور کے حالات دیکھ لیں، خواجہ سعد رفیق کے حلقے کے حالات دیکھ رہے ہیں، میاں نواز شریف کے حلقے کے حالات دیکھ لیں۔ تو اگر لاہور کی یہ سچویشن ہے تو بتائیے کہ رورل ایریا میں تو اور بات ہے۔ اے پی کے میں دیکھ لیں کہ سب باتوں ہونے کے باوجود، پولیٹیکل جماعتیں سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کلین سویپ کیا ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی ریلیف ملتا، اگر بلہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس موجود ہوتا تو یہ حالات بھی نہیں ہونے تھے۔ تو اس لیے اب سب کو ملک کے لیے، عوام کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے ایگو ختم کرنی ہوگی۔ جب تک ایگو ختم نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ بالکل صحیح۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، اور میں نے آپ کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جس کے حصے میں جو کام ہے اس کو سرخرو انداز میں کریں تاکہ کوئی نہ کوئی نتیجہ سنیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ضرور نکلے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔